اللہ الرحمن الرحیم فی الملعب۔ آج کا سبق کا تعلق گراؤنڈ سے ہے۔ ملعب گراؤنڈ کو کہتے ہیں۔ لعب یلعب سمع سے اس کا معنی ہے کھیلنا، اور لعبہ لام کے ضمے کے ساتھ اور فتحے کے ساتھ بھی آتا ہے، کھیل کو کہتے ہیں۔ اور العاب اس کی جمع ہے، کھیلیں۔ جیسے کھیل کی جو اردو میں تو کوئی خاص ایسی اس کی جمع استعمال نہیں ہوتا، تو عربی میں اس کی جو جمع استعمال ہوتا ہے وہ ہے العاب۔ اور ملعب کھیلنے کی جگہ گراؤنڈ کو کہتے ہیں، میدان بھی کہتے ہیں، لیکن جدید عربی میں گراؤنڈ کو ملعب کہا جاتا ہے، اس میں ظرف ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اسماء الالعاب، کھیل کے نام، کھیلوں کے نام، ٹھیک ہے۔ کرۃ القدم فٹ بال۔ کرہ عام طور پر یہ گول چیز کو کرہ کہا جاتا ہے، گیند کو کرہ کہتے ہیں۔ کرۃ القدم، قدم پیر کو کہتے ہیں، یعنی فٹ بال، فٹ پیر کو کہا جاتا ہے، بال بال کو، یعنی کرۃ القدم۔ کرۃ السلہ باسکٹ بال۔ سلہ جیسے میں نے کل بتایا تھا ٹوکری کو کہا جاتا ہے، تو باسکٹ بال میں بھی جو اس کا جو گول ہوتا ہے وہ ایک ٹوکری کی طرح ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو کرۃ السلہ کہتے ہیں۔ اور کرۃ الید والی بال، کرۃ الید والی بال یعنی ہاتھ کے ساتھ جو کھیلتے ہیں۔ لعبۃ کرکٹ، کرکٹ، لعبۃ کرکٹ، کرکٹ، تو یہ لفظ ہے کرکٹ، ٹھیک ہے۔ کرۃن، کرہ جو ہے نا وہ گیند کو کہتے ہیں۔ صوبعان جو ہے وہ ہاکی کا بلہ، ہاکی یا جو بلہ ہے اس کو دونوں کو صوبعان کہتے ہیں، یعنی بیٹسمین جو کھیلتا ہے جس سے بیٹ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اس کو صوبعان کہتے ہیں۔ آگے ہے مرمہ، مرمہ کہتے ہیں گول کو، یعنی گول جہاں پہ گیند کو پھینکا جاتا ہے۔ حارس المرمى گول کیپر، حارس تو چوکیدار کو کہتے ہیں، المرمى یعنی کیپر کا جو چوکیدار ہوتا ہے تو اس کو عام طور پر ہمارے اصطلاح میں گول کیپر کہا جاتا ہے۔ الرامی بولر، رما یرمی سے ہے، رما یرمی کا معنی ہے پھینکنا، اور یہ اس میں فاعل ہے، رامی پھینکنے والا۔ الضارب مارنے والا، بیٹسمین۔ الفریق ٹیم کو کہتے ہیں، الفریق الاول، الفریق الثانی۔ الحد الجانبی سائڈ لائن، الحد حد کو کہتے ہیں جو سائڈ یعنی باؤنڈری یا ایک طرف یعنی سائڈ کے جو لائنیں ہوتی ہیں جہاں پر حد لگایا جاتا ہے کسی بھی چیز کی نشانی، جیسے وائٹ بال کے لیے اور نو بال کے لیے، اس طرح کے ان کو کہا جاتا ہے۔ الحکم، حکم جو ہے وہ امپائر کو کہتے ہیں، حکم فیصلہ کرنے والا، حاکم۔ اور الحکم ریفری، جو ریفری امپائر ہوتا ہے، تھرڈ امپائر، اس کو بھی حکم کہتے ہیں۔ حد الملعب باؤنڈری، حد یعنی ایک حد کو کہتے ہیں جہاں مقرر کیا جاتا ہے، تو گراؤنڈ کا جو حد جس کو ہمارے اصطلاح میں باؤنڈری کہا جاتا ہے۔ الملعب گراؤنڈ۔ تو یہ آپ کے سامنے اسماء الالعاب یعنی کھیلوں میں استعمال ہونے والے جو الفاظ تھے وہ آ گئے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں جملوں کو کہ کھیلوں میں استعمال ہونے والے جملے جو ہے وہ کون سے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے ماذا تحب ان تلعب، آپ کون سا کھیل پسند کرتے ہیں؟ ماذا تحب، احب یحب، احباب پسند کرنا، لعب یلعب کھیلنا، یعنی کون سا کھیل آپ پسند کرتے ہیں۔ تو ماذا تحب ان تلعب یہ لفظ آ گیا۔ اگلا لفظ ہے لابد من الریاضة البدنية انها تقوی الجسد وتنشطه، تو لابد ضروری ہے، تو لابد من الریاضة البدنية بدنی ورزش، جسمانی ورزش بہت ضروری ہے۔ البدنی بدن کو کہتے ہیں جسم کو، الریاضہ ورزش کو کہتے ہیں۔ الریاضة البدنیہ جسمانی ورزش۔
انہا بے شک یہ یعنی یہ ریاضہ بدنی جسمانی ورزش جو ہے تقوی الجسد، قوّا یقوی تقویتاً، اس کا معنی ہے مضبوط کرنا، طاقتور بنانا، یہ بدن کو مضبوط بناتا ہے۔ جسد اس کی جمع آتی ہے اجساد، اجساد جسم کو کہتے ہیں۔ تو وتنشطہ، نشط ینشط تنشیط باب تفعیل سے اس کا معنی ہے چست کرنا، متحرک بنانا کسی چیز کو، یعنی قابل حرکت اور مضبوط اور پیداوار اور چست بنانا، تنشید۔ آگے ہے لا تلعب هذه اللعبة فإنها محظورة، یہ کھیل مت کھیلو اس لیے کہ یہ ممنوع ہے۔ محظور، محظور کہتے ہیں ممنوع ہے، حضر یحضر، اور اس کا معنی ہے منع کرنا۔ اور لا تلعب، لعب یلعب فعل نہیں ہے یہ، هذه اللعبة یہ کھیل، لا تلعب هذه اللعبة یہ کھیل مت کھیلو اس لیے کہ فإنها محظورة یہ ممنوع ہے۔ متى ستبدأ دورة كأس العالم، انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کب شروع ہوگا، یعنی ورلڈ کپ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ بدأ یبدأ اس کا معنی ہے شروع کرنا، اس کے معنی جب اس کے مضارع کے شروع میں سین آ گیا تو مستقبل قریب کے معنی میں کر دیتا ہے۔ متى کا معنی ہے کب، یعنی یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اسماء ظروف ظرف زمان میں سے ہیں یہ۔ متى ستبدأ دورة كأس العالم یعنی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ یا انٹرنیشنل ورلڈ کپ کب شروع ہوگا۔ کأس کپ کو کہتے ہیں العالم، انٹرنیشنل کپ۔ هل فریق پاکستان یشارک، کیا پاکستانی ٹیم شرکت کرے گی۔ فریق جیسے میں نے اوپر بتایا تھا، فریق ایک ٹیم کو کہتے ہیں۔ فریق پاکستان پاکستانی ٹیم، یشارک شارک یشارک مشارکہ شرکت کرنا۔ فریقنا فاز المبارات والفریق الآخر خسر، فاز یفوز اس کا معنی ہے کامیاب ہونا۔ المبارات، مبارات جو ہے وہ میچ کو کہتے ہیں، مبارات۔ خسر یخسر اس کا معنی ہے نقصان پڑنا، نقصان ہونا، ہار جانا، کسی چیز سے ہاتھ دھو بیٹھنا۔ تو فریقنا فاز المبارات ہماری ٹیم میچ جیت گئی، اور والفریق الآخر خسر اور دوسری ٹیم میچ ہار گئی۔ تو آگے اگلا جملہ ہے تعال نشاہد المباراة النہائیۃ، آؤ فائنل میچ دیکھیں۔ تعال کا معنی آئیے، نشاہد، شاہد یشاہد مشاہدہ کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا، مشاہدہ کرنا، دیدار کرنا، زیارت کرنا۔ المباراة النہائیہ فائنل میچ، النہائیہ اختتامی کو کہتے ہیں، جیسے الحفلۃ النہائیہ اختتامی محفل، المباراة النہائیہ اختتامی میچ، یعنی جس کو میچ کے اصطلاح میں، کھیل کے اصطلاح میں فائنل میچ کہا جاتا ہے۔ قد تعادلت المباراة میچ برابر ہو گیا۔ تعادلت المباراة، تعادل یتعادل تعادلا باب تفاعل سے ہیں، یعنی جانبین سے برابری کرنا، یعنی تعادلت المباراة، مباراة یعنی میچ برابر ہو گیا۔ اخراج هذا الضارب ضروری، ضارب جیسے پیچھے بتایا تھا اس کا معنی ہے بیٹسمین۔ اخراج، اخرج یخرج، اخراج باب افعال سے اس کا معنی ہے نکالنا، اس بیٹسمین کو نکالنا ضروری ہے، یعنی آؤٹ کرنا، آؤٹ کرنے کو اخراج کہتے ہیں۔ من احرز اول الهدف فی رملات الترجیح، احرز یحرز، احراز آگے بڑھنا، ظاہر کرنا، سبقت لے جانا۔ تو یہاں بھی جو آگے بڑھنا، جو کھیل میں آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ گول کرتا ہے، تو اول الهدف پہلا گول، ہدف گول کو کہتے ہیں، اول الهدف پہلا گول، پھر رملات ترجیح پلنٹی ککس، پلنٹی ککس جو میچ ڈرا ہونے کے بعد آخر میں جو غالباً جو کک مار لگوایا جاتا ہے فٹ بال میں، اس کو رملات الترجیح کہتے ہیں۔ تو من احرز اول الهدف فی رملات الترجیح، تو اس پلنٹی ککس میں پہلا گول کس نے کیا؟ من احرز اول الهدف فی رملات الترجیح۔ فضل فوز الفریق الپاکستانی یعود الی مدربہم، فضل اضافی کو کہتے ہیں،
یعنی فضیلت فوز الفریق الپاکستانی، پاکستانی ٹیم کی جو کامیابی ہے، الفوز کامیابی کو کہتے ہیں، فاز یفوز فوزاً کامیاب ہونا، الفریق الپاکستانی پاکستانی ٹیم کی جو کامیابی کی جو شہرہ ہے، جو فضیلت ہے، جو نام ہے، وہ یعود الی مدربہم، وہ ان کے کوچ کے سر پر لوٹتا ہے، یعنی ان کے کوچ کی طرف لوٹتا ہے۔ عاد یعود لوٹنا، مدرب درب یدرب، تدریب کہتے ہیں مشق کرانا، اور کیا کہتے ہیں مشق کرانا اور رہنمائی کرنا اور پریکٹس کرانا۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کی کامیابی ان کے کوچ کے سر پر ہے، یعنی ان کے کوچ کی طرف لوٹتا ہے، یعنی پوری ٹیم کی جو کامیابی ہے اس کے پیچھے کوچ کی محنت ہے۔ تو اس کو عربی میں بولتے ہیں فضل فوز الفریق الپاکستانی کی یعود الی مدربہم۔ ما لون ملابس هذا الفریق، اس ٹیم کی جو وردی ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ ملابس ملبس کی جمع لباس کو کہتے ہیں وردی، تو اس ٹیم کی جو وردی ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ جرح قبطان الفریق الثانی، دوسری ٹیم کا کپتان زخمی ہو گیا۔ قبطان کیپٹن کو کہتے ہیں جو ٹیم کی لیڈ کرتا ہے اور ٹیم کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ هذا اللاعب يصد الكرات بمهارة فائقة، یہ کھلاڑی، اللاعب لاعب کھیلنے والا، لعب یلعب سے اس میں فاعل ہے، یہ کھیلنے والا، یسد الکرات، صد یسد میں نے کل بتایا تھا روکنا، یعنی جو پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، کوئی چیز بہہ رہی ہو اس کو روکنے کو جو ہے نا اس کے لیے صد یسد استعمال ہوتا ہے، چونکہ گیند بھی ایک طرف سے آگے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو روکنا پڑتا ہے، تو اس لیے یہاں یسد الکرات، کرات کرہ کی جمع ہے اور کرہ کہتے ہیں گیند کو، تو یہ کھلاڑی گیندوں کو روکتا ہے بمہارت فائقہ، انتہائی باکمال مہارت کے ساتھ، کمال کے مہارت کے ساتھ، مہارت فائقہ، فائق یعنی بلند، اور اعلیٰ مہارت کے ساتھ گیند کو روکتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے کھیل کے حوالے سے کافی اچھے اور بہترین جملے آ گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔